اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب زدنا علما رب زدنا فہما۔ سورۃ النساء آیت نمبر 129۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا تم ہرگز طاقت نہیں رکھتے، ان تعدلوا کہ تم عدل کر سکو، بین النساء عورتوں کے درمیان، ولو حرصتم اگرچہ تم ہرس بھی کرو، فلا تمیلوا نہ تم جھک جاؤ، کل المیل مکمل طور پر جھک جانا، فتذروہا کہ تم چھوڑ دو اس کو، کل معلقۃ گویا کہ وہ لٹکائی ہوئی ہے، وَإِن تُصْلِحُوا اور اگر تم اصلاح کرو، وَتَتَّقُوا اور ڈرتے رہو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا بے شک اللہ غفور رحیم ہے۔ اس تو پچھلی آیت اندر آپ کل پڑھا کہ خاوند اور بیوی کے درمیان اگر معاملہ نہ چل رہے ہوئے، اختلافات بڑھ جان، تو اللہ نے کیا کہ صلح کی کوشش کرو، صلح اندر خیر ہے اور صلح اندر بہتری ہے، صلح تو اچھی چیز کوئی نہیں۔ اس آیت اندر اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے ایک اصول کہ اگر ایک بندے دیاں ایک تو زیادہ بیویاں نے، دو نے، تین نے، چار نے، تو فطرتی طور تے اندر کسی ایک والا رجحان زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ انہاں دو تین چار اندروں کوئی اگر ایک بیوی اپنے حسن دی وجہ تو، اخلاق دی بدولت، یا اپنی ذہانت، قابلیت، یا ادب و احترام، یا کسی بھی خوبی کی بنیاد تے خاوند دی توجہ اپنے وال کھچ لیندی، اور دلی رجحان خاوند دا کسی ایک بیوی وال زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ گل اللہ نے کیتی ہے کہ اندر تے اللہ پاک بھی درگزر کر دے گا، یہ انسان دے باس اور کنٹرول اندر نہیں ہے۔ اگر جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اپنی تمام ازواج نالوں حضرت عائشہ دے نال پیار اور محبت یا دلی میلان زیادہ سی، لیکن جو اگلی بات ہے کہ انصاف کرنا ہے انہوں دے اندر نال معاملات اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دلی میلان رجحان عائشہ وال سی، لیکن اس کے باوجود آپ تمام بیویاں مساوی سب تو بعد آدھے خرچہ دے کے جاندے، تمام بیبیاں دے نال برابر عائشہ دی باری بھی تقسیم کیتی، ہر عورت دا جس دن ہوندا اون دے کول جاندے، ہر عورت دی بیمار پرسی، حال احوال، خرچہ، کفالت سب کچھ مکمل رکھ دے، لیکن محبت ایک دلی رجحان آپ دا عائشہ وال زیادہ سی، اور اندر کئی کرینے نے جدو آپ مرد الموت دی حالت اندر سن، حالت اندر بیمار سن، آپ بار بار پوچھ رہے سن کل میں کندے گھر ہوا گا، کل میں کندے گھر، ادواج سمجھ گیا کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ دا وقت عائشہ کو گزرے، تو تمام نے کہا تھا کہ اللہ دے حبیب اسی اس بات رضا مند تسی عائشہ دے گھر چلے جاؤ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابو داؤد دی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہم ھذا قسمی فیما تملک ولا تلومونی فیما لا املک، 2134 اندر 2134 نمبر روایت، فرمایا اللہم ھذا قسم، اللہ ہے تو میری تقسیم ہے، فی معاملک جنی میں طاقت رکھنا، ولا تلومنی فی ما لا املک، اللہ اندے تے مینوں ملامت یا میری پکڑ نہ کری جندے تے میں اپنی طاقت نہیں رکھدا یا جو میرے کنٹرول اندر نہیں دی۔ وہ ایک قلبی رجحان، دلی محبت آپ دی عائشہ وال زیادہ سی، تو ایک گل اللہ پاک نے تے کیتی اس آیت اندر، میں ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء، اگر زیادہ عورتاں نے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ تسی سب دے نال برابر چل سکو، محبت دے اعتبار نال، دلی میلان دے اعتبار نال، تو فرمایا کہ ہاں فتذروہا کالمعلقۃ، ایسا نہیں کرنا کہ کسی ایک نو بالکل ہی میں لٹکائی ہوئی طرح چھڑ دیو دی کوئی خیر خبر ہی نہیں، نکاح تواڈے اندر ہے اور تسی لٹکائی ہو، بیمار ہے، پریشان ہے، تنگ دست ہے، انہوں خرچے دی ضرورت ہے، یا انہوں وقت نہ دینا، اے ظلم ہے، اے زیادتی ہے، ان دے بارے اللہ نے پکڑ کرنی ہے، ان دے بارے پوری پچھ پرتیت اور تفتیش ہوئے دی، اے انسانی بس اور کنٹرول اندر ہے، باریاں تقسیم کرنا، خرچہ دینا، علاج معالجہ، کفالت کرنا۔ ایک بات
اور اگلی آیت اندر چھوٹی آیت جو اللہ پاک نے اگلی بات فرمائی کہ اگر خاوند اور بیوی دا آپس کے اندر اختلاف بڑھ رہا ہے، شدت بڑھ رہی ہے، انتشار بڑھ رہا ہے، زبان درازی ہے، مسائل بڑھ رہے ہیں اور نوبت اتنی مشکل ہو گئی ہے کہ مزید اگے انہوں کا زندگی گزارنا ناممکن ہے، تو اللہ نے فرمایا ایسی صورت اندر دونوں جدا ہو جان، طلاق کا رستہ اللہ نے رکھا ہے۔ تو فرمایا کہ وہیں تفرق یغنی اللہ کل من سعتہ، طلاق کا رستہ اختیار کر دونوں علیحدہ ہو جان تو اللہ انہوں دو چو ہر ایک نو اپنی وسعت دے نال اللہ مزید اس عورت نو کوئی اچھا خاوند مل جائے گا، اس مرد نو کوئی اچھی عورت مل جائے گی، تو اللہ اپنی وسعت دے نال ہر ایک نو نواز دے گا۔ تو اے شریعت نے مزید آپشن دیتا ہے کہ اگر اے اسلام دا شفقت، اسلام دے مقاصد دی حکمت، اسلام دی نرمی لوگاں دے نال، کیونکہ بعد ایسے مذاہب نے جنہ اندر طلاق دا تصور ہی کوئی نہیں، بعد ایسے مذاہب نے جتے طلاق دینی ہے جدی جائیداد عورت دے نام کرنی ہے، تو بعد ایسے نے کہ جیسی بھی ہو ان دے نال ہی قبر تک نبھاونی۔ اسلام نے اے اگر آپشن رکھا ہے تو فرمایا اگر پہلا آپشن ہے کہ صلح دی کوشش کرو، اصلاح دی، کیونکہ اصلاح صلح اللہ نے بہت اچھی لگتی۔ اگر بڑا مشکل ہو گیا زندگی گزارنا ممکن نہیں تو وہیں یتفرقا یغنی اللہ کل من سعتہ، طلاق دے رستے تے دونوں جدا ہو جان، اللہ اپنی رحمت دے نال دونوں نو غنی کر دے گا، دونوں واسطے اللہ رستے کھول دے گا۔ توجہ کرے جی، وَلَن تَسْتَطِيعُوا، تم ہرگز طاقت نہیں رکھتے ان تعدلوا کہ تم عدل کر سکو بین النساء، عورتوں کے درمیان۔ کیڑا عدل؟ دلی رجحان دا، دلی محبت، دلی میلان، باقی انصاف ضروری ہے۔ بلو حرستم، اگرچہ تم ہرس بھی رکھو، کوشش بھی کرو، تد بھی نہیں ہو سکتا۔ فلا تمیلوا، لیکن نہ تم جھک جاؤ، یعنی کسی ایک طرف ہی نہ تم جھک جاؤ، کل المیل، مکمل طور پر جھک جانا، یعنی کسی ایک بیوی کی طرف سارا آپ کا توجہ رجحان اس کی طرف ہے اور دوسری کی کوئی خیر خبر ہی نہیں، یہ ظلم ہے۔ نہ تم جھک جاؤ کسی ایک کی طرف مکمل طور پر جھک جانا، فَتَذَرُوهَا، کہ تم چھوڑ دو اس کو، یعنی دوسری بیوی کو، کل معلقۃ، گویا کہ وہ لٹکائی ہوئی ہے۔ وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر تم اصلاح کرو، وَتَتَّقُوا، ڈرتے رہو، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ کان ہے، غفور الرحیم، بہت زیادہ بخشنے والا، نہایت مہربان۔ اپنی انسانی بساط کے مطابق انہوں نے حقوق ادا کرنے کی پوری کوشش کرو، اگر کوئی کوتاہی رہے گی تو اللہ پھر غفور الرحیم ہے۔ وہیں یتفرقا، اگر وہ دونوں اپنا جدائی اختیار کر لیں، رستے علیحدہ علیحدہ کر لیں، علیحدہ علیحدہ ہو جائیں، یغنی اللہ، اللہ غنی کر دے گا، اللہ غنی کر دے گا، کلن، ہر ایک کو، یعنی خاوند نو بھی بیوی نو، من سعتہ، اپنی وسعت سے۔ وکان اللہ، اور اللہ ہے، واسعاً، بڑی وسعت والا۔ یہ اللہ نے صفت کیوں لیندی کہ کوئی یہ مت سمجھے کہ اندر رزق دا شاید ذمہ دار میں ہی ہاں، یہ رزق دی ڈور چابی اللہ دے ہاتھ اندر ہے، اور اگر جدائی ہو رہی ہے خاوند یا بیوی ہے، اللہ ہر ایک نو اپنے خزانے تو دے گا۔ وکان اللہ ہے، اللہ واسعاً، بڑی وسعت والا، حکیماً، کمال حکمت۔